محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لا ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کے بارے میں ہمارے پاس بہت سی کوائریز آئی ہیں اور لوگوں نے پوچھا ہے، اور ان مسائل میں لوگ گھرے ہوتے ہیں، جس وجہ سے لوگ ہمیں جو ہے اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور وہ ٹاپک وہ یہ ہے کہ جو ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ جب باہر رہ رہے ہوتے ہیں اور میاں بیوی میں آپس میں وہ اس حد تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد وہ اس طلاق کو رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ میاں اور بیوی دونوں پاکستانی ہوتے ہیں، وہ ابروڈ چلے جاتے ہیں، باہر کے ملک جا کے وہ رہتے ہیں، اس کے بعد ان میں آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اختلافات پیدا ہونے کے بعد نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ طلاق ایک الگ چیز ہے، ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایک الگ چیز ہے، یہ آپ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو چیز ہے، دونوں چیزیں ذرا مختلف ہیں۔ جب ان کو ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر جو ہے وہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں پاکستان سے، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ پہلے میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے، یہاں کے قانون کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں کہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ صرف مختصر الفاظ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی بھی شخص، جو قانون یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو جب طلاق دے دیتا ہے تو وہ ایک طلاق کا نوٹس یونین کونسل کو بھی بھجوائے گا۔ یہ مینڈیٹری ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں بھجواتا تو اس کو فائن ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے قانون کے مطابق۔ وہ بھجواتا ہے، اس کے بعد یونین کونسل والے دونوں اس کی بیوی کو نوٹس کرتے ہیں کہ جی آپ کا یہ طلاق کا نوٹس آیا ہے، لہٰذا آپ آئیں تو آپ کی وہ مصالحت کی کوشش کی جائے۔ مصالحتی کونسل جو ہوتی ہے وہ یونین کونسل میں، تو مصالحتی کونسل آپ کو بلاتی ہے، وہاں پہ ان کی صلح ہوتی ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ اگر تو صلح ہو جائے تو طلاق ختم ہو جاتی ہے، اگر صلح نہ ہو تو طلاق وہ کنفرم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 90 دن کے بعد جو ہے وہ کنسرنڈ یونین کونسل جو ہے وہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے۔ یہ تو پروسیس تھا یہاں کا۔ اب جو لوگ یہاں سے پاکستان میں شادی کرتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کے آپس میں ناچاکی کی صورت میں یا کوئی بھی اختلافات ان میں ہوتے ہیں، اس کے بعد نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور طلاق ہونے کے بعد وہ جو ہے طلاق تو وہ دے دیتے ہیں، وہاں پہ الگ الگ رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور وہ یہی اپنا وہ سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہوتا، جس وجہ سے انہیں بہت سے ایسے مسائل، بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس میں ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہونے کی وجہ سے ان کے وہ کام رک جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک عورت جو ہے وہ طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن اس نے جب دوسری شادی کرنی ہو تو وہاں پہ اس کو ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور پڑتی ہے۔ وہاں پہ جب اس کے پاس ہوگا نہیں تو اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ لوگ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ آن ریکارڈ نہیں ہو سکتی، شرعی طور پہ کر سکتی ہے، لیکن ریکارڈ پہ لانے کے لیے کل کو ڈاکومنٹس جو ہے وہ ہونے چاہیے، جو کہ لاء میں ضروری کیے ہیں، لاء کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ ضروری ہے، تو اس کے پاس وہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہی ان کو مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ وہ جو بیرون ملک رہنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پاکستان میں وہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ طلاق نامہ جو ہے وہ تھرو امبیسی سے وہاں پہ اٹیسٹ کروا کے آپ یہاں پہ پاکستان بھجوائیں گے۔ دلہا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کا ایک نوٹس جو ہے وہ دلہن کے جو بھی گھر والے یہاں پہ ہوں گے، اگر تو دلہن جو ہے اس کے ساتھ وہیں اسی ملک میں رہ رہی ہے، باہر وہ بھی باہر رہ رہی ہے، تو جہاں پہ ان کے لواحقین جو ہیں ان کو ایک نوٹس بھجوا دیں گے، اور ایک نوٹس کی کاپی جو ہے اور جو اوریجنل جو طلاق ہے وہ بھجوا دیں گے۔ ایک جو ہے اس کا نوٹس جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دلہا جو ہے وہ بھجوائے گا، یا اپنی کسی بھی عزیز کو بھجوا دے گا یہاں پہ۔ جب وہ دونوں نوٹس آ جاتے ہیں، دلہن کے گھر والوں کو بھی بھجوا دیتا ہے، لڑکا جو ہے اب دلہا تو خیر نہیں کہنا چاہیے، اب تو جب طلاق ہو جاتی ہے تو لڑکا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی بھجوا دیتا ہے نوٹس کہ یہ نوٹس ہم نے طلاق دے دی ہے، یہ نوٹس کی کاپی میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، اور یہ آپ کنسرنڈ یونین کونسل میں جمع کروا دیں۔ اسی طرح لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے گھر والوں کو بھی وہی نوٹس بھجوا دیتا ہے، ان کو انٹیمیشن ہو جاتی ہے کہ ہماری لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے، تو وہ بھی جا کے اس میں جمع کروا سکتے ہیں کنسرنڈ یونین کونسل میں۔ جب
یونین کونسل میں، مصالحتی کونسل میں وہ نوٹس چلا جاتا ہے اور وہ لواحقین جو بھی جاتے ہیں تو وہ جا کے دیتے ہیں، تو وہ یونین کونسل والا ان کا پروسیس جو ہے، کیونکہ انہوں نے مصالحت کروانی ہوتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے، تو پھر وہ آن لائن جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے، وہ اسکائپ کے تھرو ہو، واٹس ایپ کے تھرو ہو، جو بھی ان کا آن لائن پروسیجر ہو جس پہ آسانی سے ان کا بیان ہو سکتا ہو، تو پھر وہ وہاں پہ بیٹھ کے دولہا کے اپنا لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی وہ ان کے لواحقین جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہاں ان کی موجودگی میں وہ ان کا بیان لیا جاتا ہے، وہاں سے ان کو کوشش کی جاتی ہے، وہ انہیں کہا جائے کہ جی آپ صلح کر لیں، تو اگر وہ صلح کر لیتے ہیں تو دل ویل اینڈ گڈ، اگر صلح نہیں کرتے تو یہ ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کی یہ اسکائپ کے تھرو یا آن لائن کسی بھی طریقے سے وہ ان کا بیان لیتے ہیں، ان کی موجودگی میں، ان کے لواحقین جو ان کی موجودگی میں بیان لیتے ہیں۔ اگر وہ اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے صلح نہیں کرنی، تو ہماری یہ طلاق جو ہے وہ اس کو مؤثر کر دیا جائے، تو پھر جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ اور یہاں جب نوٹس آتا ہے، نوٹس کے 90 دن کے بعد، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نوٹس جب یونین کونسل کو، مصالحتی کونسل کو دیا جاتا ہے، اس کے 90 دن کے بعد پھر جو ہے مصالحتی کونسل جو ہے وہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے۔ جاری کرنے کے بعد پھر وہ ان کو بھجوا دیا جاتا ہے، ان کے پاس ایک پروف ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے طلاق دے دی ہے، اور یہ ہمارے قانون کے مطابق جو ہے جو ہمارے پاس ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آ گیا ہے، جو آپ پھر اس کو کہیں بھی جہاں آپ کو ضرورت پڑے کہ کیا واقعی آپ کو طلاق ہو گئی ہے، تو یہ پھر آپ کی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے یہ قانون کی ریکوائرمنٹ پورے ہوتے ہوئے آپ کے پاس وہ ایک ثبوت آ گیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کے شوہر نے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ تو اس طرح جو اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہاں پاکستان میں وہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس میں اس حوالے سے ان کو کافی، کیونکہ کوائریز ہمارے کے پاس آئی ہیں اس حوالے سے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کیس اگر وہ یہاں پہ سپوز ایک کوائری میرے پاس ایسی بھی آئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، ہم دونوں ہی وہیں رہ رہے ہیں، پاکستانی تھے وہاں چلے گئے تو وہاں نکاح کر لیا، اب طلاق ہو گئی ہے، تو پھر کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ کسی بھی اپنے دوست کو بھجوا سکتے ہیں، کسی آپ جاننے والے کو بھجوا سکتے ہیں، وہ جو لے کے جائے گا وہاں پہ جہاں پہ، لیکن وہاں پہ کنسرن یونین کونسل میں ڈائریکٹ اس لیے نہیں بھجوا سکتے کیونکہ آپ کا اپنا وہ رابطہ ڈائریکٹلی ذرا نہیں پتہ ہوتا آپ کو، اس لیے جہاں پہ آپ کسی کو بھجوائیں گے تو وہ آپ کے بہاف پہ وہ مصالحتی کونسل میں لے کے جائے گا اور اس کارروائی کو آگے بڑھوائے گا، پھر آپ کا اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اس حوالے سے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ اکائی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔